وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے جو پڑھا تھا اس رکوع کا آدھا حصہ کل پڑھا گیا تھا اور آج اسی کا آدھا حصہ پڑھیں گے، تو گویا کہ یہ 20ویں پارے کا 7واں رکوع ہے. اس کا آدھا حصہ کل کی نشست میں ہم نے پڑھ لیا تھا اور اگلا آدھا حصہ انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے درباریو، اے دربار میں رہنے والو. الملا کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو بادشاہ کے دربار میں اس کے دائیں بائیں ہونے والے، دائیں بائیں رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. ان درباریوں سے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا. فاوقد لی یا حامان علی الطین، پھر حامان جو اس کا خاص وزیر تھا، خاص جو اس کا نائب تھا، اس سے کہا فاوقد لی یا حامان علی الطین، کہ اے حامان تم میرے لیے آگ جلاؤ. علی الطین، مٹی پر. کیا مطلب ہے؟ جیسے آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اینٹوں کے بھٹے سے بنے ہوتے ہیں، تو وہاں پر مٹی کچی ملاتے ہیں، پھر اس کو گرم کرتے ہیں، گرم کر کے اس سے اینٹیں بنتی ہیں. تو یہ اس نے کہا کہ فاوقد لی یا حامان علی الطین، مٹی جو گارا ہے اس کے اوپر آگ جلاؤ. فاجعل لی صرحا، پھر میرے لیے ایک محل بناؤ. محل بناؤ کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا اونچا مینارہ نما سی اونچی چیز بناؤ کہ اطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں اس کے اوپر چڑھ کر الیاذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الہ یعنی معبود کو جھانک کر دیکھ سکوں. یہ کام اس نے کیوں کیا؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا. کہ لوگوں سے یہ کہا کہ چلو جی اب یہاں پر ایک محل بنے گا، پھر اونچا سا ایک مینار بنے گا، اس مینار کے اوپر فرعون چڑھے گا اور دیگر جو لوگ ہیں عقل مند ہیں وہ چڑھیں گے اور چڑھ کر دیکھیں گے، اور پھر آ کر لوگوں کو کہیں گے کہ جی دیکھیں ہم نے تو اس مینار کے اوپر، اس محل کے اوپر چڑھ کے دیکھ لیا، تب بھی ہمیں الیاذ باللہ حضرت موسیٰ کا رب تو ملا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کا رب ہے نہیں. تو یہ ایسا انہوں نے ڈھونگ رچایا، اور یہ ہر دور کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے. تو جب اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ انہوں نے یہ سارا کام کیا اور اس کے بارے میں مختلف قسم کی روایات لکھی ہیں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 50,000 لوگوں کو اس کام پر مامور کیا، محل بنانے کے اوپر لگا دیا. اب جب محل بن گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور ان کی ایک ضرب سے ہی اس محل کے 3 ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ کا امر ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. فرعون کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، کہ میں ان کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیاذ باللہ وہ جھوٹوں میں سے ہیں. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں تکبر سے کام لیا، بغیر حق، ناحق تکبر سے کام لیا، اسے کو ان کا کوئی استحقاق نہیں تھا کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. وَظَنُّوا، اور وہ سارے یہ سمجھتے تھے انہم الینا لا یرجعون، کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. ظاہر ہے اتنی سرکشی اور اتنی اس حد تک آدمی تب جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا دوبارہ الیاذ باللہ اللہ سے واسطہ نہیں پڑنا، اللہ سے منہ نہیں لگنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں جانا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان کو دریا میں پھینک دیا. فَنَبَذْنَاهُمْ، نبذناہم پھینک ڈالا، جیسے آدمی مٹی کا ایک لیتا ہے نا، اس کی ایک مشت بھر کے لیتا، مٹھی بھر کر اور اسے پھینک دے، ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو دریا میں پھینک دیا، دریا میں ڈال دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھیے کیسا انجام ہوا ظالم لوگوں کا. وَأَخَذْنَاهُ،
ہم نے اسے فرعون کو بھی پکڑا وجنودہ اور اس کے لشکر کو بھی پکڑا فنبذناہم فی الیم اور ان کو دریا میں ڈال دیا فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین دیکھیے کیسا انجام ہوا ظالموں کا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامت لا ینصرون وجعلناہم اور ہم نے ان کو بنایا ائمہ ایسے سردار بنایا یدعون الی النار جو دوزخ کی طرف بلانے والے ظاہر ہے کہ ہر ایک گروہ کے اپنے اپنے لیڈر ہوتے ہیں سرغنے اور سردار ہوتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نصیب میں کیا سرداری تھی ان لوگوں کی سرداری تھی جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں ویوم القیامت لا ینصرون قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن ہم من المقبوحین وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے مقبوحین کا معنی کہ ایسا آدمی کہ جس پر قبح برائی وہ پڑی ہو تو ظاہر برائی جس پر پڑی ہو تو برے حال میں ہوتا ہے بدحال ہوتا ہے تو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وہ ایسے ہوں گے کہ بدحال ہوں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بعد اس کے کہ ہم نے پہلی بہت ساری جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے تھے بصائر للناس ایسی کتاب عطا کی بصائر للناس جو لوگوں کے سمجھانے کے لیے تھی وہدن اور ہدایت تھی ورحمہ اور رحمت تھی لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں تاکہ وہ یاد رکھیں اسے لعلہم یتذکرون کا معنی نصیحت حاصل کرنا یا یتذکرون کا معنی یاد رکھنا تو یاد رکھنا بھی ظاہر ہے کہ مقصد تو نصیحت حاصل کرنا ہی ہوتا ہے وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسى الامر وما كنت من الشاہدین یہ سارا قصہ سنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت جانب غربی میں نہیں تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس معاملے کا فیصلہ کر کے بھیجا وما كنت من الشاہدین اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے تھے لیکن ہم آپ کے سامنے اس خلوت کے قصے بھی سنا رہے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بندہ قتل ہوا اس تنہائی کی جو ان کا جو جلا وطنی کی زندگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے مدین کے اس پانی پلانے والی جگہ پر جانا سائے میں بیٹھنا حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں جانا واپس آ کر طور پہاڑ پہ پہنچنا اور اس کے بعد کے سارے معاملات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا لیکن کیا ہوا ہم نے کچھ جماعتیں پیدا کی ہم نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا قرونن قرن سے ہے قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں اور یہاں پر قرونن سے مراد ایسی جماعتیں کہ جو مختلف ادوار میں مختلف زمانوں اور عہد میں گزرنے والی جو جماعتیں فتطاول علیہم العمر ان پر عرصہ لمبا ہو گیا فتطاول علیہم العمر ان کی عمر لمبی ہو گئی اور پھر کیا ہوا ان کی یہ طرز عمل یہ والی حرکتیں ہوئیں وما كنت ثاويا في اهل مدین اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما كنت ثاويا في اهل مدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین میں بھی نہیں رہنے والے تھے مدین میں رہنے والے نہیں تھے کہ تتلو علیہم آیاتنا کہ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتے ولکننا کننا مرسلین لیکن ہم مرسلین بھیجنے والے تھے ہم اپنے جو پیغامات ہیں وہ ان کی طرف بھیجتے رہے یعنی ہم نے ان کی طرف بھی جو ہے وہ تربیت کا بندوبست کیا اور ہم ان کی ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھیج رہے تو ہم وہاں پر بھی رسول بھیجتے رہے کتابیں بھیجتے رہے اپنے پیغامات بھیجتے رہے اور وہ ساری کی ساری باتیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی تو ساری باتیں بتایا جا رہا ہے پہلا مرحلہ وہ کہ اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فیصلہ ہوا کیا فیصلہ ہوا یا تو فیصلے سے مراد جب فرعون کے غرق ہونے کا فیصلہ ہوا یا جو ہے وہ فیصلے سے مراد جب انہیں نبوت عطا ہو تو بہرحال یہاں زیادہ راجہ قول کے مطابق سب سے پہلے نبوت کے اس کے فرعون کے ہلاک ہونے کے واقعے کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد وما كنت ثاویا فی اہل مدین میں مدین کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد یہاں پر وما كنت بجانب الطور اذ نادینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور پہاڑ کے کنارے میں بھی نہ تھے جب ہم نے پکارا جب ہم نے منادی کی جب ہم نے صدا دی ولکن رحمتا من ربک لیکن آپ کے رب کی رحمت سے
اللہ رب العزت نے یہ سارے معاملات کیے اور پھر آپ کے سامنے قرآن بنا کر بھیج بھی دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ بھی کر دیا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سب کو یاد رکھیں، نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور یہ کیوں نہ ہوا ان تصیبہم مصیبۃ، جب انہیں مصیبت آ پہنچی، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، ان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں، فیقولو، تو وہ کہہ دیتے، ربنا، یعنی ایسا طرز عمل انہوں نے کیوں نہ اختیار کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم آپ کی آیات کی اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے، فلما جاءهم الحق من عندنا، اور جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، قالوا، وہ کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا اسی طرح کا جو جیسے اس موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے یہ جو کچھ دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ دیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، ان کے پاس اژدہا تھا، ان کے پاس جو اللہ رب العزت نے ان کو ید بیضاء عطا فرمایا تھا اور طور میں بلا کر دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ہم کلامی نصیب فرمائی تھی، تو یہ کہنے لگے کہ وہ سب کچھ کیوں نہ ملا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، یہ آج اتنے اچھے بنتے ہیں، آج ایسے دعوے کرتے ہیں، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس وقت جب موسیٰ کو یہ سب کچھ دیا گیا تو اس وقت انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا؟ قالوا سحران تظاہرا، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا سحران، کہ یہ دونوں جادو ہیں، تظاہرا، جو ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنتے، وقالو، اور کہا تھا، انا بکل کافرون، ہم ہر ایک کے انکاری ہیں، قل، کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، فاتو بکتاب من عند اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کتاب لے کر آئیے، وَأَهْدَى مِنْهُمَا، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا باعث ہو، اتبعہ ان کنتم صادقین، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ آپ کو جواب نہ دیں، فَعْلَمْ، تو یہ یاد رکھیے، انما يتبعون اہواءہم، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اور اس شخص سے زیادہ کون بھٹکا ہوا ہوگا، کون راہ راست سے ہٹا ہوا ہوگا، ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر ہدی من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی نہ کرے، اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العزت ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ یہاں پر ان کی بات کا جواب ہے۔ یہ دونوں کتابوں سے مراد قرآن کریم اور تورات ہے، قرآن کریم اور تورات ہے، کہ ان دونوں کتابوں کے علاوہ، تورات اور قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز چلو تم لے آؤ، تم جو باتیں اتنی کر رہے ہو تو اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز لے آؤ۔ یہ دوبارہ دیکھیے، رکوع نمبر 7 شروع سے دیکھ لیجئے تاکہ ریکارڈنگ میں ایک ترتیب سے آ جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کر چکے، وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہوئے، آنس من جانب الطور نارا، تو پہاڑ کے کنارے پر آگ، جو طور پہاڑ ہے اس کے کنارے پر آگ کو دیکھا، قال لآلہ، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثو، آپ ٹھہر جائیے ادھر ہی، انی آنست نارا، میں نے آگ کو دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ اسے تاب سکیں، اسے سینک سکیں، فلما اتاہا، اسے گرمی حاصل کر سکیں، حرارت حاصل کر سکیں، فلما اتاہا، جس سبق کے آخر میں سوالات پوچھا کریں۔ فلما اتاہا، پس جب حضرت
موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس جگہ پر، اس پہاڑ کے کنارے، اس آگ کے پاس، نودیا تو آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمنی، اس پہاڑ اس کے کنارے سے، شاطئ کنارہ، الوادی الایمن دائیں جانب کی جو وادی تھی اس کے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ مبارک ٹکڑے سے، مبارک حصہ، بقعہ کہتے ہیں ٹکڑا، حصہ، المبارکہ بابرکت، من الشجر شجرۃ درخت کی طرف سے، یعنی بظاہر ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ تجلی کا نور تھا، تو اس کا کوئی سمت کا تعین نہیں ہو سکتا، اس لیے بس جو سمت کا اندازہ تھا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں رب العالمین، جہانوں کا رب، وان القی عصاک، اور یہ کہ اپنا عصا پھینک دیجئے، فلما رآہا تہتز، بس جب انہوں نے دیکھا، تہتز وہ لہرا رہا تھا، وہ جو ہے وہ اس انداز سے جیسے آپ نے دیکھا پھن پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، کانہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، واللہ مدبرہ، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، ولم یعقب، مڑ کر بھی نہ دیکھا، یا موسیٰ، اللہ رب العزت کی طرف سے ندائی، اقبل ولا تخف، اقبل لوٹ آئیے، ولا تخف، اور خوف مت کیجیے۔ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ ایک امام صاحب جب وہ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے یہ والی آیت مبارکہ دوسری جگہ فرمایا کہ خذھا ولا تخف، تو وہ انہوں نے پڑھا تو اب وہ وہاں پر رک گئے، تو جو مقتدی تھا وہ اس نے لقمہ دیا، کہتے خذھا ولا تخف، تو انہوں نے کہا کہ تعال خذ انت، کہ تم آ جاؤ، چلو تم پکڑ لو، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یا موسیٰ اقبل، لوٹ آؤ، ولا تخف، ڈرو مت، انک من الامنین، بے شک آپ امن پانے والوں میں سے، آپ حفاظت کی گارنٹی دیے ہوئے میں سے ہیں۔ اس لوگ یدا کا فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ بالکل سفید چمکدار روشن ہو کر نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، وضمم الیک جناحک، اور اپنے ساتھ اپنے بازو کو ملا دیجئے، من الرہب، اپنے بازو کو اپنے ساتھ، رہب کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے، ملا دیجئے، فضا آنے کا برہان، یعنی اگر یہ خدشہ ہو کہ بھائی کیا ہوگا، یہ ہاتھ اب درست ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر اپنے ہاتھ کو اپنے اس کے ساتھ ملا دیجئے، تو اللہ رب العزت اس کو دوبارہ سے اپنی حالت میں لے آئیں گے۔ فضا آنے کا برہانان من ربک، یہ دونوں دلائل ہیں آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کی قوم کے لیے، اس کے سرداروں اور اس کے حاشیہ نشینوں کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، قال ربی انی قتلت منہم نفسا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عذر عرض کیا، اور اپنی جو احساسات تھے اور جو خدشات تھے، ظاہر اچانک اتنی بڑی ذمہ داری ملی تو فطری سی بات تھی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، انی قتلت منہم نفسا، اے رب میں نے ان کا ایک بندہ مار دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، مجھے یہ خدشہ ہے مجھے قتل نہ کر ڈالیں، واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ زبان کے اعتبار سے فصیح ہے، فارسلہ معی ردن، اس کو میرے معاون اور مددگار کے طور پر بھیجیے، یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، قال ارشاد فرمایا، سنشد عضدک بعقیک، ہم آپ کے بازو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی کے ذریعے سے، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم آپ کے لیے ایک مضبوط دلیل بنا دیں گے، فلا یصلون الیکما، یعنی دلیل سے مراد آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا غلبہ اور ایسا روب عطا ہو جائے گا کہ فلا یصلون الیکما، وہ آپ کے قریب بھی نہ پھٹک سکیں گے، قریب بھی نہ پہنچ سکیں گے، بیااتنا، ہماری آیات کے ذریعے سے، انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ دونوں بھی اور جو کوئی آپ دونوں کے پیروکار ہوں گے وہ غالب آنے والے ہوں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے کر آئے، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، وہ کہنے لگے یہ نہیں ہے مگر خود گڑھا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور یہ ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنا۔ وقال موسیٰ ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی، اے میرے رب، عالم بمن جاء بالہدی من عنده، کہ اے میرے رب، عالم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عقبى الدار، کہ ربی میرا رب جانتا ہے، عالم جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور اچھا انجام کس کے لیے ہے، انه لا يفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا، فاوقد لی یا حامان، حامان سے کہا، اے حامان تم آگ جلاؤ، الطین، مٹی اس کے اوپر، گارے کے اوپر،
فجعل لی صرحا، اور میرے لیے ایک محل بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور بے شک میں اس کو البتہ جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض، اس نے فرعون اور اس کے لشکریوں نے زمین میں سرکشی کی، تکبر کا مظاہرہ کیا، بغیر حق ناحق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لٹائے جائیں گے، فاخذناہ وجنودہ، بس ہم نے اس کو پکڑا، اس کے لشکر کو پکڑا، فنبذناہم فی الیم، اور ان کو ہم نے دریا میں پھینک ڈالا، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھیے کیسا انجام ہوا ظالموں کا، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے ان کو ایسے لیڈر بنایا، ایسے ائمہ بنایا، یدعون الی النار، جو آگ کی طرف بلاتے تھے، ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت والے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، فاتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی، ویوم القیامۃ ہم من المقبوحین، قیامت والے دن وہ بدحال ہوں گے، ان کا حال بہت برا ہوگا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی بعد اس کے کہ ہم نے بہت ساری پہلی جماعتوں کو ہلاک کر دیا تھا، بصائر للناس، جو لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ تھی، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے نصیحت کا باعث تھی، وہدن، اور ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد کریں، وما کنت بجانب الغربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغربی جانب نہ تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اذ قضینا، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا ان کے بارے میں فیصلہ کیا، وما کنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہوں میں سے تھے، دیکھنے والوں میں سے تھے، ولکننا انشأنا قرونا، لیکن ہم نے جماعتیں پیدا کی، فتطاول علیہم العمر، پھر ان کی عمریں دراز ہو گئیں، وما کنت ثاویا فی اہل مدین، اور نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین میں مقیم، تتلو علیہ، کہ ان کے اوپر تلاوت فرماتے، علیہم آیاتنا، ان کے اوپر ہماری آیات کی، ولیکننا کننا مرسلین، لیکن ہم ہی تھے بھیجنے والے رسولوں کو، کتابوں کو، وما کنت بجانب الطور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور پہاڑ کے کنارے بھی نہ تھے، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا، ولیکن رحمتا من ربک، لیکن آپ کے رب کی مہربانی تھی، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ولولا ان تصیبہم مصیبہ بما قدمت ایدیہم، اور یہ کیوں نہ ہوا جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی تھی ان کے اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، فیقولوا، تو وہ کہہ دیتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم آپ کی آیات کی اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے، فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا وہ اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس کا انکار نہیں کر چکے، قالوا سحران تظاہرا، وہ انہوں نے کہا تھا سحران، یہ جادو ہیں دونوں، تظاہرا، جو ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہے، وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر ایک کے انکاری ہیں، قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ لے کر آؤ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کتاب، وہ اہدا منہما، جو ان دونوں سے زیادہ جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہو، یہ اوپر تذکرہ ہو رہا ہے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حق آیا اس کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حق آیا، اور نیچے یہاں پر جو وہ تورات اور قرآن کریم کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، تو اتبعہ ان کنتم صادقین، کہ میں اس کی اتباع کروں اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر وہ آپ کی بات کا جواب نہ دیں، فَعْلَمْ، جان لو، انما يتبعون اهواءهم، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر، اور ومن اضل، اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے، من اتبع هواه، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ رب العزت ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر